الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرمایا سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت پیدا ہوتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس محبت کا راستہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گی اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بہرحال اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی سنت لے لو، اس سنت پر تم جس وقت عمل کر رہے ہوں گے اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاؤ گے۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دائیں پاؤں پہلے رکھا کرتے تھے۔ اس نیت سے آپ نے بھی دائیں پاؤں پہلے رکھا تو جس وقت آپ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو۔ اس طرح آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور بایاں پاؤں پہلے رکھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھا کرتے تھے۔ جب اس نیت سے تم نے بھی بایاں پاؤں پہلے رکھا تو اس وقت جب کہ تم اس گندگی کے مقام میں داخل ہو رہے ہو، کیونکہ اس وقت تم نے اللہ کے محبوب کی اتباع کی، اس لیے تم اس وقت بھی اللہ کے محبوب بن گئے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا نہیں جو اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے اور وہ عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نہ بنا، اور یہ چھوٹا ہونا عرف عام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، ہر سنت عظمت والی اور محبت والی ہے۔ وہ افعال جن کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ان افعال میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع وہ پارس ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ آخر بیت الخلاء میں تو داخل ہونا بھی ہے، اب چاہو تو بے فکری کے ساتھ حیوان کی طرح داخل ہو جاؤ اور چاہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایک امتی اور متبع سنت کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور دونوں افعال میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ عمل وہی ہے، صرف ذرا دھیان کر کے اس عمل کو عبادت بناؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تمام سنتوں کا یہی حال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو محبوبیت کی لازمی خاصیت ہے جذب کرنا، یعنی جو کوئی محبت کرنے والا عاشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جتنی اس کی استطاعت میں ہوگا اتنا ہی وہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا۔ لہٰذا جب کوئی شخص اتباع سنت کر رہا ہو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے طریق میں وصول اللہ اس لیے جلدی ہو جاتا ہے کہ اس طریقے میں محبوبیت اور محبوبیت کا لازمی نتیجہ جذب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقوں میں لمبے لمبے مجاہدات اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر وصول ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب اور خاص طور پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے میں سارا زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب کر لو اور اتباع سنت اختیار کر لو۔
بہرحال ہماری اور آپ سب کی دین اور دنیا کی اصلاح فلاح اتباع سنت پر موقوف ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہر گزب منزل نخو حد رسید، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو وہ نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لے۔ لہذا سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتباع سنت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسی بات کے آغاز میں قرآن کریم کی جو آیت لائے ہیں ان میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک آیت تو یہ لائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، اس کے طریق زندگی میں، اس کی سنت میں، ان کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بہترین نمونہ بنا کر آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ایسی بنا دی کہ انسان کی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کتاب پڑھ کر اور اس کے لکھے ہوئے پر عمل کر کے میری اصلاح ہو جائے گی تو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ایک عملی نمونہ درکار ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے نمونہ موجود ہو کہ مجھے ایسا بننا ہے، تب اس کی اصلاح ہوگی، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بہت سے حیوانات میں سے یہ بات نہیں ہے۔ مثلا مرغے کا بچہ چوزہ آج ہی انڈے میں سے نکلا، اس کے سامنے دانہ ڈال دو وہ اس کو کھانا شروع کر دے۔ اس چوزے کو دانہ کٹکنے کے لیے کسی معلم مربی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ لیکن اگر انسان کا بچہ پیدا ہوا اور تم اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، اس کو روٹی کھانا نہیں آئے گا جب تک کہ وہ ایک مدت تک اپنے ماں باپ کو روٹی کھاتے ہوئے نہ دیکھے اور روٹی کھانے کی تربیت نہ دے، اس وقت تک اس کو روٹی کھانا نہیں آئے گا۔ اس طرح مچھلی کا بچہ سمندر کے اندر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دے، اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی معلم مربی کی حاجت نہیں۔ لیکن انسان کے بچے کا باپ بہت اچھا تیراک ہے، اس کی ماں بہت اچھی تیراک ہے، خوب اچھی طرح تیرنا جانتی ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو، اس بچے کو پانی میں ڈال دو تو کیا وہ خود بخود تیرنا سیکھ لے گا؟ ہرگز نہیں۔ تیرنا تو دور کی بات، ماں باپ یہ چاہیں کہ جس طرح ہم چلتے ہیں بچہ بھی پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے تو ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ ایک مدت تک چلنے کا نمونہ نہ دیکھ لے اور ماں باپ کو چلتا ہوا نہ دیکھ لے، اس کو چلنا نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی خاصیت ہے کہ اس کو کوئی چیز سیکھنے کے لیے نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کھانا پکانا ایک فن ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ کھانا پکانے کی ترکیب پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتا ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کتاب پڑھتا جاؤں اور پلاؤ پکاتا جاؤں، خدا جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا۔ جب تک وہ کسی ماہر پکانے والے کا نمونہ نہیں دیکھے گا، اس سے تجربہ حاصل نہیں کرے گا، اس سے تربیت نہیں لے گا، اس وقت تک اس کا کھانا پکانا اس کو نہیں آئے گا۔ علم طب اور میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بازار میں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بیماری کا علاج یہ ہے اور فلاں بیماری کا علاج یہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ میں ان کتابوں کو پڑھ کر علاج کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے اس کے علاج سے کسی کو فائدہ بھی پہنچ جائے، لیکن وہ اس طرح علاج کرنے کا معمول بنائے گا اور کتاب کو دیکھ کر لوگوں کا علاج کرے گا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرش میں یہ بات رکھ دی کہ وہ کوئی علم کوئی فن اس وقت نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کا کوئی عملی نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کوئی آسمانی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے لیکن کوئی نئی کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں کہ کوئی کتاب تو آئی ہو اور اس کے ساتھ رسول نہ آیا ہو، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر آیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان تنہا کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا علم، اس کا مربی، اس کا عملی نمونہ پیش نہ کرے۔ اس وقت تک یہ انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ جتنے پیغمبر بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ پیغمبر عملی نمونہ بن کر لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ ہی ہے۔ وہ پیغمبر ایک مکمل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اس کی کتنی اچھی مثال قرآن کریم نے پیش کر دی۔ فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب بھیجی یعنی قرآن کریم، اور دوسرے اس کتاب کو پڑھنے والے اور سمجھنے کے لیے ایک نور بھیجا۔ فرض کرو آپ کے پاس کتاب تو موجود ہے لیکن اندھیرا ہے، کیا اس اندھیرے کے اندر کتاب پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکو گے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کتاب اپنی جگہ مکمل، اس کتاب میں ساری باتیں موجود، تم کتاب سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہو لیکن چونکہ تمہارے پاس نور نہیں، روشنی نہیں، اس لیے تم اس کتاب کو کھول کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ کتاب کا نقص نہیں کہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ یہ نقص تمہارا ہے کیونکہ تمہارے پاس نور نہیں، تمہارے پاس روشنی نہیں۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کے ساتھ ایک نور بھی بھیجا اور وہ نور ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر کا نور، آپ کی تشریحات کا نور، آپ کی سنت کا نور۔ جب یہ نور کتاب اللہ کے ساتھ شامل ہوگا تو کتاب کھلی نظر آئے گی اور اس کے احکام آپ کے سامنے واضح ہوں گے اور پھر آپ کے لیے راستہ کھلے گا۔ لہٰذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تنہا کتاب انسان کو کام نہیں دے سکتی اور اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہو سکتی بلکہ پیغمبر کی تعلیم، تربیت اور نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے کتاب کے ساتھ وہ نمونہ بھی بھیج دیا۔ یعنی ایک کتاب ایک کتاب اور اس کتاب پر عمل کرنے کا نمونہ کہ جہاں کتاب سمجھ میں نہ آئے اس نمونے کو دیکھو۔ ہم نے ایک ایسا شاہکار نمونہ تخلیق کر دیا کہ اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہیں۔ اگر تم خوردبین لگا کر بھی دیکھو گے تو تمہیں اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ہم جیسا چاہتے ہیں کہ انسان بنے ایسا بنا کر دکھا دیا کہ یہ ہے وہ انسان جو ہمارے مقصود کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے اس شاہکار کو دیکھتے جاؤ، اس کی ایک ایک ادا کو سمجھتے جاؤ اور اس کی نقل اتارتے جاؤ۔ یہ ہے اسوہ حسنہ جس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن کریم الفاظ و معانی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کا عملی نمونہ ہے۔ فرض کرو کہ کتاب اللہ کا ایک لفظ بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن تم نے اس نمونے کی مکمل پیروی کر لی جو نمونہ ہم نے تمہارے لیے بھیجا تھا تو تم کامیاب ہو۔ اس لیے کہ اتباع سنت پر جو زور دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ انسانیت کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کے لیے اس چیز کو جس نمونے کی ضرورت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ عقل انسان کو بڑے دھوکے دیتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنے عقل سے دیکھ لوں گا کیا میرے لیے اچھا ہو، جو میرے لیے اچھا ہو اور کیا میرے لیے برا ہے، اس لیے مجھے نمونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یاد رکھو اگر تنہا انسان کی عقل اچھے اور برے کاموں کی امتیاز کے لیے کافی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک حکم اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے تم اس کے مطابق عمل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عقل انسان کو ایسے دھوکے دیتی ہے اور بسا اوقات انسان کو ایسی گمراہی میں جا گرا دیتی ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اس دنیا میں جتنی گمراہیاں اٹھی وہ سب عقلیت کا دعویٰ لے کر اٹھی اور عقل کی دلیلیں لے کر اٹھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو ایسا لامحدود نہیں بنایا کہ ہر چیز اس کے دائرے میں آ جائے اور وہ ہر چیز کو سمجھ سکے۔ اس طرح آنکھ بڑی کام کی چیز ہے، انسان اس کے ذریعے ہر چیز دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کر بہت سی باتوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ آنکھ لامحدود نہیں ہے، اس کے ذریعے جہاں تک چاہو دیکھتے چلے جاؤ نہیں، بلکہ اس آنکھ کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے آگے یہ آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی ایسا ہی بنا دیا کہ وہ ایک حد تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اس حد سے آگے عقل جواب دینا چھوڑ دیتی ہے، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کا نور اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور عطا فرمایا۔ یہ آتا ہی اس جگہ پر جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جن لوگوں نے عقل کی پیروی کی ان کو دیکھ لو آج وہ کس طرح بکھرے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر کائنات کا نظام چلانے کے لیے اٹھے تھے اور جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس کائنات کے لیے ایسا نظام متعارف کرائیں گے کہ اس سے پہلے کسی کے دماغ میں ایسا نظام نہیں آیا تھا، اور 74 سال تک اپنے نظریات کو لوگوں پر مسلط کر دیا، اور اس درجہ مسلط کیا کہ خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان میں بھی اسلامی سوشلزم آنا چاہیے۔ اس کا جادو کس درجہ چلا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے عقل مند اور سمجھدار یہاں تک کہ دیندار لوگ بھی کہنے لگے کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں اور ان کی باتیں عقل میں آتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر اسلامی احکام میں بھی ترمیم اور تبدیلی کا مطالبہ بھی آنے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ بیچارہ مولوی ملا 1400 سال پرانی باتیں لیے بیٹھا ہے، اور جب مولوی ان سے کہتا ہے کہ یہ باتیں قرآن کریم کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اسلامی احکام کے خلاف ہے، تو اس مولوی کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے کہ یہ تو 1400 سال پرانی باتیں لیے بیٹھا ہے، یہ مولوی تو سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے اور جاگیرداروں کا چیلا ہے، اس لیے ان کی حمایت کی باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح اس نظام نے 74 سال تک اپنے نظریات کا جادو جگائے رکھا، لیکن اب اس کو دیکھ لو کہ کس طرح پچھاڑا ہوا پڑا ہے۔ بہرحال عقل کبھی بھی انسان کی پوری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کے نور کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان آپ کے قدموں پر سر نہیں رکھے گا اس طرح بھٹکتا رہے گا اور افراط اور تفریط کی طرف مائل ہو جائے گا، اس لیے کہ اتباع سنت کی ضرورت ہے، اس لیے اتباع سنت کی ضرورت لازماً ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عقل کو بہت زیادہ استعمال مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کائنات میں افضل ترین مخلوق اور ہماری تخلیق کا سب سے اعلیٰ ترین شاہکار ایک نمونہ کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، بس اس کی نقل اتارو، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ تمہاری کامیابی کا نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ یہ بڑی عجیب اور جامع حدیث لائے ہیں، اس کو توجہ سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، ایسا واعظ فرمایا جو دلوں میں اتر جانے والا، اور ایسا واعظ کہ اس کو سن کر لوگوں کے دلوں میں کپ کپی آ گئی، دل ڈرنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری زمانہ تھا۔ جب آپ واعظ فرما چکے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس انداز سے آپ نے آج باتیں کی ہیں اور ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی نصیحتیں ہیں جو کسی سے رخصت ہو رہا ہو، اس لیے کہ جب انسان کسی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سوز و گداز کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو نصیحت کر رہا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھاگ گئے کہ ایسا لگتا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت اب قریب آ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسوز انداز میں واضح فرمایا۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے، یعنی ہمیں کوئی ایسی جامع وصیت فرما دیجیے کہ ہم اس کو یاد رکھ لیں، پھر ہمارے لیے وہ کافی ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نصیحتیں صرف چند سطروں پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 سطروں میں جتنے نظریاتی اور عملی گمراہیاں بعد کے زمانے میں پیش آ سکتی تھی، ان تمام گمراہیوں کے دروازے جن سے مسلمان گمراہ ہو سکتے تھے بند کر دیے کہ اگر تم ان پر عمل کر لو تو تمہاری نجات ہو جائے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرو۔ اس بات کو ہر آن مد نظر رکھو کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اس دنیا کے بعد کسی اور زندگی میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، والسمع والطاعت وان تأمر علیکم عبد حبشی، فرمایا کہ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو تمہارا امیر ہو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام امیر بن کر کیوں نہ آ جائے، تم اس کی بھی اطاعت کرنا۔ یہ ایک بہت اہم اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی سیاسی قسم کے اختلافات اور فتنے پیدا ہوئے، اس کا سدباب اس طرح فرما دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا، چاہے وہ امیر ایسا جو تمہیں ذاتی طور پر پسند نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عرب سے باہر کے ہر آدمی کو عجمی کہتے تھے، اور عجمی کا معنی ہے گونگا، اور باہر کے کسی آدمی کو اپنے اوپر امیر بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن خاص طور پر حبشہ کے رہنے والے عام طور پر غلام بن کر آتے تھے۔ اسی وجہ سے اگر وہ امیر بن کر آ جائے تو عرب کے لیے اس سے زیادہ بڑی بے عزتی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں فرمایا کہ اگر حبشہ کا کوئی غلام بھی آ کر تم پر امیر بن جائے تو تم اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو ماننا۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤ کہ یہ ایک حدیث نہیں بلکہ بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، اور امیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ہمیشہ مذمت فرمائی اور اس کی سختی سے ممانعت فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی شخص مسلمان امیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرے تو آپ نے فرمایا کہ فَقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، اس کو قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے اور مسلمانوں کا شیرازہ بندہ رہے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ فرض کرو اگر کوئی امیر حکومت چلانے کا اہل نہیں ہے تو اس کو معزول کرنے کے جو جائز طریقے موجود ہیں وہ جائز طریقے اختیار کر کے اس کو معزول کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب تک وہ حاکم ہے تمہارے ذمہ اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی اطاعت کے ساتھ اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔ ہمارے ہاں جب سے انگریزوں کی حکومت آئی اس وقت سے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جذبات تھے، اس لیے حکومت کے خلاف معاندانہ اور مخالفانہ رویہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس سے اس حد تک تو فائدہ ہوا کہ انگریز بر صغیر سے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حاکم بہت بری چیز ہے اور حاکم کو برا کہنا، اس کو گالی دینا، اس کی بے عزتی کرنا یہ بڑے جہاد کا کام ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا مجاہد آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔
حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو تم پر حاکم بنا دیا وہ اگر برا ہے تو بھی تم اس کو گالی مت دو، بلکہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور فرمایا کہ تمام قلوب اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اگر تم درست ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حاکموں کے دلوں کو تمہارے حق میں نرم فرمائیں گے۔ پھر فرمایا انما اعمالکم اعمالکم، یہ اعمال در حقیقت تمہارے اعمال کا آئینہ ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے حکمرانوں کو گالی دینے سے کام نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں اس بات کا رجحان پیدا ہو گیا کہ حاکم کی خوب برائی بیان کرو، اور اس برائی کے اندر غیبت کی بالکل پابندی نہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب لوگوں کی غیبت کرنا حرام، لیکن حاکم کی غیبت کرنا ثواب ہے۔ اس کو جو چاہو برا بھلا کہتے رہو۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تعلیم یافتہ لوگ جب دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو حاکم کو موضوع بحث بنا کر اس کے خلاف برائیاں کرنے اور غیبت کرنے میں مبتلا ہوں گے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرما دیا۔ اور ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فرمائی گئی کہ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ فتنہ انگیزی کا اور فساد پھیلانے کا طریقہ ہے، اور یہ غیبت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں۔ اس مجلس میں کسی نے حجاج ابن یوسف کی برائی شروع کر دی۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف وہ حکمران تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ظالم آدمی تھا، اس نے بہت ظلم کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم ان باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، اور یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج ابن یوسف سے ان خونوں کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں تو اس غیبت کا بھی حساب تم سے لیں گے جو تم اس کی کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ چونکہ اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو اب ہم اس کی غیبت جائز ہو گئی، اس کو برا بھلا کہنا جائز ہو گیا۔ ہاں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کی اصلاح کرنے کا موقع عطا فرمایا ہو، وہ اس غلط کاموں کو درست کرنے کا موقع دیا ہو، ایسا شخص غلط کاموں کو درست کرنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے، لیکن مجلس آرائی کے لیے اور وقت گزارے کے لیے حاکم کی برائی بیان کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اب حاکم کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى من ذي سلطان شيئا يكرهه فلا مخزله علانية وليأخذ بيده۔ فرمایا کہ جو شخص کسی صاحب اقتدار میں کوئی غلط بات دیکھے، یعنی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، تو اس کو اعلان رسوا نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے جائے اور اس کو خلوت میں لے جا کر سمجھائے کہ صحیح بات اس طرح ہے، تمہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو اعلانیہ رسوا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احکام موجود ہیں۔ اتفاق سے ہمارے دماغ میں سیاست کا وہ تصور آ گیا جو انگریز سے اور مغرب سے آیا ہے، اور وہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی جو وہاں سے چلی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے دماغوں سے اوجھل ہو گئی۔ آج جو شخص حاکم کو جتنی بڑی گالی دے گا وہ اتنا ہی بڑا حاکم قرار پائے گا۔ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غیبت ہو رہی ہے، اور قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ بہرحال اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ حاکم تمہیں چاہے کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن جب تک وہ تمہیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی اطاعت کرو۔ ہاں، جب وہ کسی گناہ پر مجبور کرے پھر اس کی اطاعت جائز نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ حاکم کسی گناہ پر مجبور نہیں کر رہا تو اس کے احکام کی اطاعت، اس کی فرمان برداری تمہارے لیے لازم ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی حاکم وقت یہ حکم جاری کر دے کہ فلاں پھل مت کھاؤ، جیسا کہ بعض اوقات حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں پھل کھانے سے بیماریاں پھیل رہی ہے، وہ مت کھاؤ، تو اس صورت میں شرعاً بھی اس پھل کا کھانا جائز نہیں رہتا، اس لیے کہ حاکم کی اطاعت واجب ہے۔ یا مثلا حکومت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سڑک پر گاڑی بائیں طرف چلاؤ، اس حکم کی اطاعت شرعاً بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ صرف قانون کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا بھی ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے یہ حکم یہ دیا کہ حاکم کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حاکم کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت میں داخل ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سرکاری قانون ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر لی تو کیا ہوا؟ بھائی یہ بھی گناہ ہے، یہ حکم بھی اولی الامر کا حکم ہے۔ ہاں اگر ناجائز کام کا حکم آ جائے پھر اطاعت کی ضرورت نہیں، ورنہ ہر حکم ماننا واجب ہے، چاہے وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال مسلمانوں میں جو سیاسی خلفشار اور انتشار پھیلنے کا جو اندیشہ تھا، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے باندھ دیا کہ تم حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر صحیح حاکم مقرر فرمائیں گے، جیسے تمہارے اعمال ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے، لہٰذا تم ان کو برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ بہرحال حاکموں کی برائی اور ان کی غیبت کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اوپر جو بیان ہوا سیاسی اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، لیکن ایک اور فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک طرف جا رہا ہے اور دوسرا شخص دوسری طرف جا رہا ہے، ایک شخص مذہب کی تشریح ایک طریقے سے کر رہا ہے اور دوسرا شخص دوسرے طریقے سے کر رہا ہے۔ اس صورتحال کی طرف آپ نے پہلے سے اشارہ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف پائے گا، یعنی مسلمانوں کے درمیان بہت اختلاف ہوں گے۔ آج وہ اختلاف نظر آ رہے ہیں، ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی غیر مقلد، تو یہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میرے بعد بہت پائیں گے، اس وقت تم کون سا راستہ اختیار کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا پیمانہ بتا دیتا ہوں، ہر جماعت ہر گروہ کو اس پیمانہ پر پرکھ کر دیکھ لو، جو جماعت اس پیمانے پر پوری اترتی ہے اس کی اتباع کرو، اور جو اس پیمانے سے باہر ہو سمجھ لو غلط۔ اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، بس پھر کتنے ہی اختلاف ہو تمہارے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ پیمانہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھو، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور پھر کوئی سوال کرنے والا تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم گمراہ کیوں ہو۔ بہرحال جو بھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی نظریہ پیش کرے یا کوئی عملی راستہ بتائے یا کوئی طریقی عمل تجویز کرے، تم اس کو اس پیمانے پر جانچ لو کہ وہ میری سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور ساتھ میں اضافہ فرما دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے اشارہ فرما دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت در حقیقت میری ہی سنت کا تکملہ ہے، کیونکہ وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے جانشین ہیں، اور یہ وہ جانشین ہیں جن کے ساتھ راشدین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ راشدین کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی ان کا کام غلط نہیں ہو سکتا، تم ان کی اتباع کر لو اور ان کے راستے پر آ جاؤ۔ لہذا اگر کوئی سنت میں نے جاری نہ کی ہو لیکن خلفاء راشدین نے جاری کی ہو تو وہ بھی سنت ہے۔
آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، 2 اذانیں نہیں تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دوسری اذان جاری فرمائی۔ اگر کوئی اور جاری کرتا تو یقیناً بدعت بن جاتی، لیکن خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد نے اس کو جاری کیا، اس لیے یہ بھی سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی سنت پر عمل کرنے میں داخل ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں جو تراویح کی جماعت ہوتی ہے، 30 دن پوری جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، اور اس میں قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس طرح نہیں پڑھی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس طرح سے تراویح کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ اگر کوئی یہ کام شروع کرتا تو یقیناً بدعت ہوتی، کوئی اور اگر یہ کام شروع کرتا تو یقیناً بدعت ہوتی، لیکن شروع کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ فاروق اعظم ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس لیے ان کی جاری کردہ سنت بھی سنت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا، عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ کر مضبوط چیز سے تھام کر رکھا۔ اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے اور جہنم کی طرف جائیں گے، اس وجہ سے فرمایا، اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو جیسے کوئی شخص اپنے دانتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس طرح تم پکڑ لو میری سنتوں کو اور میری خلفاء کی سنتوں کو، اور جب اس طرح پکڑ لو گے تو کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اتباع سنت وہ چیز ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی جانچنے کا پیمانہ قرار دیا۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ فلاں عمل ثواب کا کام ہے تو یہ دیکھ لو اس عمل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا کام قرار دیا تھا یا نہیں، آپ کے زمانے میں یہ عمل ہوا تھا یا نہیں، یا آپ کے خلفائے راشدین نے وہ عمل کیا تھا یا نہیں، اس پر جانچ کر دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی تیجا کر رہا ہے، کوئی 10واں کر رہا ہے، کوئی چہلم کر رہا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، اور کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ تو پہچاننے کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس عمل کو میری سنت پر جانچ کر دیکھو، اگر سنت کے مطابق ہے تو کرنا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں بلکہ وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بس اس پیمانے کو پکڑیں، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنت ہے ان کو ہماری عملی زندگیوں میں لائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد